برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ضیاء النجار جو ہے نہ تو سندھ کے پہلے وزیر داخلہ ہے اور نہ ہی آخری۔ اس سے قبل بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں سندھ پولیس کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین وزیر داخلہ نصیب ہوئے، جن میں خود منظور وسان، ذوالفقار مرزا اور سہیل انور سیال شامل ہیں۔ لیکن کسی بھی وزیر داخلہ کے دور میں سندھ پولیس کی اتنی بے توقیری نہ ہوئی، سندھ پولیس اتنی بے لگام، اتنی بے لباس نہ ہوئی جتنی اس وقت موجودہ وزیر داخلہ ضیاء النجار کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہے۔ سندھ پولیس کو ضرورت سے زیادہ رسوائی کا، ضرورت سے زیادہ بدنامی کا، ضرورت سے زیادہ تباہی کا، ضرورت سے زیادہ بربادی کا جو ہے وہ اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں جو ہے وزیر داخلہ کا نام براہ راست یا بالواسطہ آ رہا ہے۔ اس سے قبل جتنے بھی وزیر داخلہ گزرے ہیں، اس دور کے پولیس افسران، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی بھی ضرورت سے زیادہ باوقار تھے۔ انہیں اپنے مرتبوں سے زیادہ، اپنی پوسٹ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی عزت، اپنی آبرو کا خیال رہا کرتا تھا۔ اس لیے وہ کسی بھی وزیر داخلہ کی کوئی الٹی سیدھی بات، کوئی الٹی سیدھی فرمائش، کوئی الٹے سیدھے احکامات کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اپنے ماتحتوں، اپنے افسروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافیوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس میں سب سے بڑی مثال جو ہے خود سعود مرزا کی ہے، جنہوں نے اپنے دور کے وزیر داخلہ منظور وسان سے ٹکر لی اور انہیں جو ہے وہ اپنی سیٹ کی قربانی دینا پڑی بطور احتجاج۔ اسی طریقے سے ذوالفقار مرزا کے دور میں جو ہے خود امیر شیخ کو بھی جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑا، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن موجودہ وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ ناانصافیاں پولیس کے ڈی آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز اور دوسرے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت ہمت نہیں کہ وہ اپنے عزت کو، اپنے مرتبے پر اہمیت دیتے ہوئے پوسٹوں کو ٹھوکر مار دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پولیس کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اب مجھے اتنی لمبی چوڑی تقریر یا اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی آخر ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت یا نوبت مجھے اس لیے پیش آئی کہ اس وقت ایک برطرف پولیس اہلکاروں کا ایک جھتہ ہے جو کہ بالواسطہ یا براہ راست وزیر داخلہ یا پھر وزارت داخلہ کے دفتر کے جو ہے وہ زیر سایہ جو ہے اس وقت پورے شہر کراچی سمیت اندرون سندھ جو ہے وہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور دہشت گردی کی وارداتوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث چلے آ رہے ہیں۔ کراچی شہر کو تو وہ ایک مفتوحہ علاقہ سمجھ کر جو ہے وہ ہر گھر میں گھس رہے ہیں، چاہے کوئی شادی کا گھر ہو یا کسی موت کا گھر ہو، ہر جگہ جا کے جو ہے وہ سرکاری گنے تان کر جو ہے وہ لوٹ مار کی اس وقت وارداتیں کر رہے ہیں۔ انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ سب سے جو بڑی مثال تازہ ترین ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں گھس کر لوٹ مار کرنا ہے، جہاں سے جو ہے کوئی 55-60 لاکھ کی نقدی اور 5.5 کلو سونے کے زیورات جو ہے یہی ڈسمس جتہ جو ہے جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ یہ 6 فروری کا افسوسناک واقعہ ہے۔ صدیق نامی کوئی بزنس مین ہے، ان کے گھر میں گھس کر جو ہے ان کی شادی کے گھر کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا اور وہاں پر لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ جب صدیق نے جو ہے اپنے گھر میں ہونے والی اس سرکاری ڈکیتی کے خلاف بطور احتجاج جا کے جب 7 فروری کو جو ہے بلدیہ ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی، تو پولیس والوں نے تھانے کے گیٹ بند کر دیے، ان کو جو ہے دھتکار دیا، بگا دیا کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کسی اگر مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی تو پورے کے پورے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈاکہ زنی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جس کے بعد وہی فیملی جو ہے وہ 22A کی پٹیشن لے کر کورٹ پہنچ گئی۔
اب اس 22A کی پٹیشن کو روکنے کے لیے، اس ڈاکہ زنی کی واردات سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے بلدیہ ٹاؤن پولیس کے سب انسپکٹر کے ذریعے جو ہے وہ ایک جھوٹی بے بنیاد FIR درج کروائی گئی، جو کہ اس وقت ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ FIR نمبر جو ہے 39/2026 یہ FIR ہے، اور اس FIR کی جو دفعات ہیں مقدمہ یہ ہے ناظرین PPC کی 269 274 276/34 یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور مقدمے میں کیا ہے کہ یہ کنڈم بنانے کی جو ہے ایک فیکٹری ہے، وہاں پر انہوں نے چھاپہ مارا، جعلی کنڈم بنانے کا الزام لگایا، اور وہاں سے کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے اس کی برآمدگی شو کی ہے۔ اس FIR کے مطابق جو ہے یہ بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ ان بندوں کی نشاندہی پر ان کے بیان کی روشنی پتہ چلا کہ اس کا مالک جو ہے وہ صدیق ہے۔ یہ چھاپہ، یہ کارروائی 8 فروری کو ہوئی۔ پہلا جو شادی کا گھر اسی صدیق کے گھر میں گھس کر جو ہے شادی کے گھر کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے گھر میں جو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، وہ وقوع جو ہے بدقسمتی سے 6 فروری کا ہے، یعنی اس واقعے کے 48 گھنٹے بعد جو ہے وہ بلدیہ پولیس نے جو ہے یہ ایک جعلی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے فیکٹری پر چھاپہ مارا، تاکہ اس ڈاکہ زنی کی واردات سے خود کو بچایا جا سکے۔ اب اس واردات کو اسی چھاپے کا شخص خانہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دونوں واقعات میں 48 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ تو کوئی اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس چھاپے کی اصلیت کیا ہے، اس چھاپے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ چھاپہ جو ہے بدنیتی کی بنیاد پر مارا گیا، محض اپنے اس جرم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے اس ڈکیتی کو چھپانے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ دوسرا جھوٹا جعلی مقدمہ 8 فروری کو بلدیہ ٹاؤن تھانے میں جو ہے درج کیا، جس کے جو مدعی ہیں یہ سب انسپکٹر ہیں۔ ان کے خلاف اصل میں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ مقدمہ کس کے کہنے پر درج کیا۔ جاوید سب انسپکٹر انہوں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھاپہ مارا اس فیکٹری پر، اور وہاں سے جو ہے بالترتیب 3 ملزمان گرفتار کیے: محمد احمد فاروقی ولد نعمان، اسحاق ولد محمد فیضان ولد محمد حسین، اور نمبر 3 جو ہے زہیب علی ولد محمد اقبال۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کے جو مالک ہیں ان کا نام صدیق ہے، ان صدیق کی ولدیت ان کو نہیں پتہ، اور صدیق کا بیٹے کا نام جو ہے وہ زید ولد صدیق ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور وہاں سے جو ہے کہتے ہیں کہ بڑی بھاری مقدار میں جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی کنڈم برآمد کیے ہیں، اور 35 بورے کنڈم کے ہیں، اور 4 عدد کاٹن کریم نائٹ رائڈر کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے برآمد کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جعلی کنڈم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اپنے اس ڈاکے کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے اب انہوں نے یہ ایک جھوٹا مقدمہ کیا، تاکہ ان کو اس مقدمے کے ذریعے بلیک میل کیا جا سکے، تاکہ وہ اپنا منہ بند کرے۔ یعنی جو 5.5 کلو سونا اور اس کے علاوہ 55 لاکھ روپے کی جو انہوں نے ڈکیتی کی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈھانپنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈکیتی کی جو واردات ہے اس میں تو جو ہے وہ 2 پرائیویٹ گاڑیاں استعمال ہوئی ہے، ایک آلٹو گاڑی کا استعمال کیا گیا اور دوسرا ایکوا استعمال ہوئی ہے۔ ایک کسی یہ خود کہا جا رہا ہے کہ کیا نام ہے کوئی انسپکٹر ہیں جن کی پوسٹنگ جو ہے وہاں پر کیا نام ہے کیماڑی ٹاؤن میں ہے، پاور نامے میرا خیال ہے، انہوں نے جو ہے یہ چھاپہ مارا تھا، وہاں سے آئے تھے۔ اور دوسرے جو ہے ایک باقی ڈسمس پولیس والے ہیں، انہوں نے یہ چھاپہ مارا ہے۔ اب اس چھاپے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا، حالانکہ اس چھاپے میں جو ہے بلدیہ ٹاؤن تھانے کی کوئی موبائل استعمال نہیں ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے، لیکن وہ مقدمہ جو ہے بلدیہ ٹاؤن تھانوں نے خود ان کا گن جو ہے ان کا ملبہ اپنے سر ڈال دیا۔ اب اس کی انکوائری کون کرے گا؟ کیا IG سندھ جاوید اعلیٰ موٹو انکوائری کریں گے؟ کیا ایڈیشنل IG کراچی جو ہے آزاد خان تنولی، جو کہ ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی کے چلتے پھرتے اشتہار تو بن گئے ہیں، لیکن کیا وہ عملی طور پر بھی اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری اور اپنی اصول پرستی کا کوئی مظاہرہ کریں گے، کوئی ثبوت پیش کریں گے کہ واقعی وہ ایماندار ناکسی بھی چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے چین آف کمانڈ میں سب کچھ ہو رہا ہو۔ کیا وہ DIG سعود اسد رضا سے اس واقعے سے متعلق کچھ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ کیماڑی ٹاؤن کے SSP امجد شیخ جو
جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، کیا وہ کیماڑی ٹاؤن کے تھانہ بلدیہ کے حدود میں ہونے والے اس واقعے پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس واقعے کا اس ڈاکہ زنی کی واردات سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، یا اس کی ایف آئی آر کیوں درج ہوئی؟ جب ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو بھائی سے کی پٹیشن کو لے کے گئے کورٹ میں، اس کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایف آئی آر درج نہیں کی بلکہ اسی صدیق کے فیکٹری پر چھاپا مار کر اسے ہی ملزم بنا دیا، مفرور کر دیا، تاکہ نہ وہ باہر رہے نہ وہ مقدمہ درج کر سکے۔ وہ پہلے آئے تھے مقدمہ درج کرنے کے لیے، اب ان کو آپ نے مقدمہ کر کے ان کو مفرور کر دیا تاکہ وہ گرفتاری کے ڈر سے روپوش رہے اور یہ ایف آئی آر کسی کے خلاف درج نہ ہو۔ جس میں پولیس والوں نے یہ واردات کیے وہ بغلے بجاتے گھومتے رہے، بھاگتے رہے، کوئی انہیں نہ روکے نہ کوئی ٹوکے۔ یہ ہے اس وقت کراچی پولیس کی وارداتیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، تب تو میں نے شروعات کی اپنے اس شعر سے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔